ایک سوال کیا گیا ہے، کیا کافر کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں یا بدعقیدہ کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرات میں آپ کو بتاؤں، جیسے بہت سے فلمی اسٹار، نیتا یا بڑے امیر لوگ انتقال کر جاتے ہیں، تو بہت سے لوگ محبت میں، یکجہتی کا پیغام دینے کے چکر میں، حکمت عملی کے چکر میں کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حضرات یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کافر کے لیے دعائے مغفرت آپ ہرگز نہیں کر سکتے، وہ چاہے فلمی ہیرو ہو، ہیروئن ہو، نیتا ہو، امیر ہو، مالدار ہو، تاجدار ہو، تخت والا ہو، مال والا ہو، زمیندار ہو، کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، اس میں کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ حد یہاں تک ہے کہ علماء فرماتے ہیں ان کے میت میں شامل ہونے سے بھی گریز کیا جائے۔ جیسے کسی غیر مسلم کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنی پرمپرا کے مطابق ان کا دفن یا کریا کرم جو بھی کرتے ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق، تو ان کو کرنے دیں۔ بھئی آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے وہاں جانے کا، تو بہت سے لوگ جاتے ہیں، ان میں اپنے آپ کی شمولیت کراتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس سے بھی گریز کریں، اس لیے کہ ان کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے جا کر کے وہاں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ گریز کریں جانے سے۔ ایسے ہی اگر کسی نے کر لیا دعائے مغفرت تو وہ توبہ کرے، اور توبہ ہی نہیں کرے گا بلکہ اگر کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کی ہے تو آپ کلمہ شریف بھی پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کافر کے لیے اگر مسلمان سمجھ کے دعائے مغفرت کی اس کو، تب تو آپ کلمہ شریف پڑھیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس لیے کہ کسی کافر کو مسلمان سمجھنا بھی کفر ہے اور کسی مسلمان کو کافر سمجھنا بھی کفر ہے۔ لیکن آپ نے اسے کافر ہی سمجھتے رہے کہ بھئی یہ کافر ہے، اور پھر بھی آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت کر دی، تو توبہ پھر بھی لازم ہے، آپ توبہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ یہ بھی ایمان والا تھا، یہ سمجھ کے اگر آپ نے ایمان والا سمجھ کے دعائے مغفرت کر دی تو پھر آپ کا ایمان ہی چلا جائے گا، پھر سب کچھ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی بدعقیدہ کا حکم ہے۔ بہت سے بدعقیدہ ایسے ہوتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنے بھی فرقہائے باطلہ ہیں، میں کسی ایک فرقے کو کوڈ نہیں کر رہا، بہت سے فرقے ہیں، اہل سنت والجماعت کے علاوہ جتنا بھی فرقہائے باطلہ ہیں، کہیں نہ کہیں زیادہ تر اس میں جو فرقے ہیں وہ اپنے عبارتوں کی بنیاد پر، اپنی عقائد کی بنیاد پر وہ کافر ہیں۔ اگر ان کی بھی آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور ان کی نماز جنازہ پڑھ کے ان کے لیے دعائے مغفرت کی تو یہاں بھی وہی حکم لگے گا جو کافر والا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی عبارتوں کی بنیاد پر، اپنے عقائد کی بنیاد پر وہ بھی دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہیں، اسلام سے فارغ ہیں۔ اب آپ حکمتاً، مصلحتاً، دکھانے کے لیے، تعلقات بنانے کے لیے، خاندان کی وجہ سے، پڑوس کی وجہ سے آپ ان کے جنازوں میں شامل ہو گئے۔ حد یہ ہے کہ آپ نے نماز جنازہ بھی پڑھ لی، تو اب اگر آپ نے ان کو مسلمان جان کے نماز جنازہ پڑھ لی، حالانکہ وہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر اسلام سے فارغ ہیں، وہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر اسلام سے خارج ہیں، جیسے کہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، حسام الحرمین وغیرہ کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، تو آپ نے ان کو مسلمان سمجھ کے نماز جنازہ پڑھی، دعائے مغفرت کی، تو اب آپ کلمہ شریف بھی دوبارہ پڑھیں گے، نکاح بھی اگر آپ بیوی والے ہیں تو دوبارہ کریں گے، اگر مرید ہیں تو بیعت بھی دوبارہ کریں گے۔ اس پر بہت بحثیں ہو چکی ہیں، کئی سال پہلے مفتی عبد المنان کلیمی وغیرہ نے اس پر تو باضابطہ طور سے کھلا چیلنج کیا تھا، اور بڑے دنوں تک اس کو سوشل میڈیا اور الیکٹرک میڈیا اور یہ بڑی میڈیا پر بھی سب چلا تھا، یہ اخبارات میں یہ آیا تھا۔ مسئلہ اور فتویٰ اپنی جگہ اٹل ہے۔ اگر بدعقیدہ کی آپ نے نماز جنازہ پڑھی، دعائے مغفرت کی، یہ سمجھ کر کے یہ بھی ایمان والا تھا، تو آپ بھی فارغ ہو گئے، اب آپ نے سب کچھ کام دوبارہ کرنا ہے۔ لیکن آپ نے بدعقیدہ کی، آپ جنازے میں شریک ہو گئے، آپ کے ذہن میں یہ تھا یقینی طور پر کہ بھئی یہ بدعقیدہ ہے، یہ جہنمی ہے، پھر بھی آپ جو ہے آپ اس کو بدعقیدہ جہنمی سمجھ کے مصلحتاً، حکمتاً
آپ جو ہے شامل ہو گئے اس کے جنازے میں، آپ نے دعائے مغفرت کر لی، توبہ پھر بھی لازمی طور پر کریں گے آپ، اس لیے کہ آپ کا یہ یقین تو نہیں ہے کہ یہ ایمان والا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، اور اس میں پھر دعائے مغفرت نہ کریں آپ، صرف جنازے میں شامل ہونے کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کسی بدعقیدہ کے جنازے میں شامل ہو گئے، دعائے مغفرت نہیں، اس لیے کہ دعائے مغفرت تو کی ہی مسلمان کے لیے جاتی ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہو اللہم اغفر لی حینا و میتنا، یا اللہ اس مردے کی ہمارے جو انتقال کے گئے اس کی دعائے مغفرت فرما، تو اگر آپ نے اس کی دعائے مغفرت کی، اگر آپ نے نیت کی ہے تو پھر آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں، پھر آپ اسلام سے خود فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن آپ شامل ہو گئے اس کے جنازے میں اور آپ نے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی، آپ یہی سمجھ رہے تھے بھائی یہ جہنمی ہے، یہ بدعقیدہ ہے اور یہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر کافر ہے، پھر بھی آپ شامل ہو گئے، توبہ پھر بھی کریں گے آپ، سمجھے آپ۔ اگر کوئی امام ہے تو وہ بھی سنے، وہ توبہ کرے، اور اگر کسی نے نماز جنازہ پڑھا دی ہے تو پھر وہ کلمہ بھی پڑھے، تجدید نکاح بھی کرے، تجدید بیعت بھی کرے۔ نماز جنازہ پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے دعائے مغفرت کی ہے، اس میں بغیر دعائے مغفرت کے آپ نماز جنازہ کیسے پڑھا دیں گے؟ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی، اس کے کہنے میں مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔